بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ جب انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس میں سے کئی ایسے امام بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اردو سے علم حاصل کرتے ہیں یا جو چھوٹے طالب علم ہیں انہیں اپنی سمجھ سے اور صرف اردو پڑھ کر کے یا دو چار حدیثیں پڑھ کر کے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ متعین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس بارے میں یہ نہ دیکھ لیں کہ اہل علم کیا کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے نا؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، کھڑے ہو کر کے جوتا پہننے سے منع فرمایا، اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ میں جوتا کر رہا ہوں نا، حالانکہ وہ نال کا لفظ ہے جس کا اطلاق چپل کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے، یہ ہے نا، یعنی بوٹ کے اوپر بھی ہوگا، چپل کے اوپر بھی ہوگا، اور سلیپر کے اوپر بھی، ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنا جوتا یا چپل کھڑے ہو کر کے نہ پہنے، اس سلسلے میں علماء نے کیا سمجھا ہے؟ اس سے یہ سوچنے کی بات ہے، ورنہ ہم نے اپنے بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہ جو دو بدھی والا چپل ہوتا ہے نا اس کو ہی بیٹھ کر کے پہنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اہل علم کی بات کا تم نے لحاظ نہیں کیا ہے، اردو پڑھ کر کے یا صرف ایک حدیث کو پڑھ کر کے اپنی طرف سے اس کا معنی متعین کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ خارجیوں نے یہی بڑی گمراہی کی تھی کہ صحابہ کرام حدیث کا کیا مفہوم سمجھتے ہیں، صحابہ کرام آیت کا کیا مفہوم سمجھتے ہیں، اس سے قطع نظر اس سے الگ ہو کر کے آیت اور حدیث کا مفہوم اپنے طور متعین کرنا شروع کیا تھا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ان کی تھی۔ تو یہ دیکھا جائے کہ آپ نے فرمایا جوتا یا چپل کھڑے ہو کر کے نہ پہنو، تو اس سے کون سا جوتا مراد ہے؟ علماء نے اس سے وہ جوتا مراد لیا ہے جو باندھا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے ایسے جوتا کو انسان کھڑے ہو کر کے پہنے اور پاؤں اٹھائے گا باندھنے کے لیے تو گرنے کا ڈر ہے کہ نہیں؟ گرنے کا ڈر ہے کہ نہیں؟ تو بیٹھ کر پہننے میں آسانی ہے، کھڑے ہو کر پہننے میں آسانی ہے۔ کھڑے ہو کر پہننے کی صورت میں خطرہ ہے گر نہ جائے انسان، اسی لیے آپ نے کہا کہ بیٹھ کر کے پہنا کرو۔ اور اگر ان چپلوں کے اوپر بھی حکم لگا دیا جائے تو بھلا بتائیے بیٹھ کر پہننا آسان ہے کھڑے ہو کر پہننا آسان ہے؟ اس چپلوں کا جی یہ چپل ظاہر کھڑے ہو کر پہننا آسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ جو چھوٹے طالب علم ہوں یا اردو پڑھتے حدیثیں پڑھتے ہوں، انہیں کسی حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دیکھیں کہ اہل علم اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کر سکتے ہیں؟ حاشا للہ، حاشا للہ۔ بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج سورج نہیں نکلے گا، سورج ٹھیک دوپہر میں ہو اور کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے، تو اس کی بات کی تصدیق تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کفر کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت
بیان کر دی ہے، اس لیے ان کے بارے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے ساتھیوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے خارجی نے کیا کہا کہ حکمین کے معاملے کو جو تم جائز سمجھتے ہو اس بارے میں توبہ کرو تم۔ تو کہا کس چیز سے توبہ کریں؟ کہا کس سے توبہ کرو؟ کہا تم مجھ سے مناظرہ کرو گے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے تمہارے درمیان میں جب مناظرہ ہوگا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہا جس کسی آدمی کو آپ حکم بنا لیں کہ وہ فیصلہ کرے اس کی بات ہم مان لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے اے فلاں شخص ایسا کرو کہ ہم دونوں بحث کر رہے ہیں اور تم درمیان میں فیصلہ کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے، موافق ہو؟ کہا موافق ہیں۔ کہا ارے بیوقوف کہیں کے، تم جو ہے ایک عام آدمی کو فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور دو صحابی کو فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سوچنے کی بات ہے، ہمارا تمہارا معاملہ ہے مناظرے کا، اس میں ایک آدمی کو تم نے فیصلہ ماننے کے لیے ان کا فیصلہ کے لیے تیار ہو گئے تم، لیکن پوری امت کا مسئلہ ہو، پوری امت کا مسئلہ ہے اور دو صحابی جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں ہے نا، ان کے بارے میں فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ایک رافضی بدبخت نے کیا کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی یہودی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھلا بتائیے جنہیں اللہ کے رسول اپنی دو بیٹیاں دے وہ یہودی ہو سکتا ہے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس عہد میں جو تھے رافضیوں کے، خارجیوں کے، معتزلہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دینے ہی کے لیے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور کوفہ کے اندر انہیں اسی لیے بیٹھایا تھا تاکہ ان نالائقوں کا، ان بددین لوگوں کا جواب دے سکے کوئی۔ تو کہا انہوں نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کیا تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، زبان سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ ہماری امت میں سب سے شرمندہ آدمی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس شخص کو خاموش کرنا چاہے، چنانچہ ایک دن اس کے یہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری فلاں جو لڑکی ہے میں فلاں آدمی کی طرف سے اس کی مگنی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے وہ کیسا شخص ہے؟ کہا کہ بہت مالدار ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت اچھے پیسے والا ہے، بہت ہی نیک آدمی ہے، ہر قسم کی خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ تو کہا اور؟ کہا لیکن ایک خرابی ہے کہ وہ یہودی ہے، ایک خرابی ہے کہ وہ یہودی ہے۔ بڑا ناراض ہوا کہ عجیب آدمی تم ہو، ایک یہودی کے لیے میری لڑکی کی منگنی کرنے آئے ہو۔ کہا بدبخت کہیں کہ تو اپنی لڑکی کے لیے یہودی کو دولہا بننا تو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو لڑکیوں کے لیے کسی یہودی کو دولہا بننا پسند کریں گے؟ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پسند کریں گے؟ کہا بالکل خاموش، چپ چاپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اسی طریقے سے امام